لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، چاچا کھا گیا بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ بھائی حج افراد ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کر سکتا، میقات پہ آ کے صرف حج کی نیت کرے وہ حج افراد ہے، اور حج اور عمرے کی ملا کے کرے وہ قران ہے، صرف عمرے کی کرے عمرہ کھول کے پھر 8 کو حج کی کرے وہ تمتع ہے۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ صرف مکے والا تو صرف افراد کر سکتا ہے، تمتع قران کر نہیں سکتا۔ مسئلہ سمجھو، باہر سے آنے والا تو جو چاہے افراد کرے، چاہے تمتع کرے، چاہے قران کرے۔ ہمارے والد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف مائل ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں گی، یا اللہ ہمارے والد کو ہدایت عطا فرما اور انہیں غلط خیالات سے اور غلط عورتوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک خان صاحب ہیں، میلاد اور شیعوں کی مجلس کے لیے لنگر اور جانور دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ بڑی معذور ہے، ہاں پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہے ہاتھ باندھنا اوپر، حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سنت لفظ جب آئے نا، اسی لیے تمہارا لقب ہے اہل السنہ، کیونکہ سنت منسوخ نہیں ہوتی کبھی، اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور حدیث سے جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت، سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو اوپر باندھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ شب برات کے دن 3 نمازیں، بالکل کوئی نماز کا، یہ لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں، نماز کوئی کی نہیں، خاص کوئی حکم نہیں کہ دفع بلا ہو، مخلوق کا محتاج، ہاں یہ اللہ سے دعا مانگیں، باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو وہ نہیں ہے۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی۔